السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ آل عمران. الفاظ کی وضاحت آیت 1 سے 13 تک، آیت 1 to 13. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہے. سورۃ البقرہ کے آغاز میں آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. لا نہیں، الہ کوئی الہ معبود، الا مگر ہوا وہی. الحی زندہ ہے. حی کا لفظ حیات سے ہے. حیات زندگی کو کہتے ہیں. حیات سے یہ صفت مشبہ ہے، اور ال کی وجہ سے کامل حیات والا ہے، یعنی جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، جسے کبھی زوال نہیں آئے گا. القیوم قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے. نزل اس نے نازل کی. نزل ینزل تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. علیکا آپ پر. الکتاب کتاب. کتاب کاف تا با سے یہاں مراد قرآن ہے. الکتاب کا لفظ آیا بالحق کے ساتھ حق کے. کوئی بھی قول یا فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے اس کو ہونا چاہیے، وہ ویسا ہی ہو. اس انداز سے پایا جائے جس انداز سے اس کو ہونا چاہیے، جتنا بھی وہ مناسب اور موزوں ہو. اور اس وقت پایا جائے جب کہ اس کی ضرورت ہو. یعنی کوئی بات کب حق ہوتی ہے؟ جب وہ جیسی ہے ویسی کی ویسی ہی بیان ہو، اسی انداز سے بیان ہو جس انداز سے وہ بیان کی گئی، اور اس وقت اس کو بیان کیا جائے جب کہ اس کو بیان ہونا چاہیے. عام طور پر سچائی کے معنوں میں بھی حق کا لفظ آتا ہے، ثابت، سچ. مصدقاً تصدیق کرنے والا. صدق یصدق تصدیق. روٹ کیا ہے؟ صاد دال قاف. صدق، صدق کہتے ہیں سچائی کو. تو مصدق جو کسی کی تصدیق کرے، کسی کی کہی ہوئی بات کو سچا کہے. بولیں کیا کہا میں نے؟ یعنی کسی نے کوئی بات کہی اور وہ اس بات کو ویریفائی کرے کہ ہاں یہ ٹھیک کہی گئی، اس کو مصدق کہتے ہیں. لما واسطے اس کے جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، اس کے سامنے ہے. بینا کہتے ہیں درمیان کو. ما بین کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، بین بین بھی آپ پڑھتے ہیں. اس کا روٹ ہے با وا نون. بون کہتے ہیں فاصلے کو. یدی ید کا تسنیہ ہے، یدین دو ہاتھ. دو ہاتھوں کے درمیان ہے. تو جو چیز دو ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ سامنے. بین یدیہ اس کے سامنے، یعنی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں کتابیں، ان کی تصدیق کرنے والا ہے. وہ انزل اور اس نے نازل کیا، یک بارگی اتارا. نزلہ میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزلہ ایک ہی بار اتارنا، اکٹھا اتارنا. یہ جو نزلہ کا لفظ ہوتا ہے یہ آتا ہے کہ کسی سواری کا یا کسی بھی چیز کا جسے کسی خاص جگہ پہنچنا ہے، وہ اپنے خاص مقام تک ٹھہرنے کے لیے پہنچ جائے. یعنی اس کا وہاں جانا بھی ٹھہرنا بھی. جیسے نازل ہونا، کسی انسان کا نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے پہنچنا تھا پہنچ گیا. لیکن ہمارے اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ نیگیٹو وے میں یوز کرتے ہیں. بے وقت نازل ہو گئے جب کو بغیر بتایا آئے. التورات التورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں بھی اب استعمال ہوتا ہے شریعت کے معنوں میں، قانون. والانجیل اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور معنی ہے بشارت. یونانی زبان کا لفظ. من قبل اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ سوچئے کس سے پہلے؟ قرآن مجید سے پہلے. ہدن ہدایت کے لیے آئی. ہدن کا روٹ کیا ہے؟ ہا دال یا. ہدیون کیا ہوتا ہے؟ تحفہ دینا، گفٹنگ. ہدی کہتے ہیں تحفے کو. تو ہدایت بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ تحفہ. کس کا؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے.
تو پھر ہدایت کو خوشی سے لیا کریں. تحفہ کیسے لیتے ہیں؟ بہت خوشی سے لیتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے جب رہنمائی آتی ہے، ہدایت آتی ہے، تو اس کو اللہ کا تحفہ سمجھ کے خوشی سے قبول کیا کریں. ہدی للناس، ہدایت لوگوں کے لیے. الناس کا لفظ روٹ کیا ہے؟ 2 روٹ بتائے تھے، اور اس میں سے ایک ہے حمزہ نون سین، انس، انس سے. انس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سوشلائز. تو انسان کون ہے جو کیا کرے؟ سوشلائز کرے، دوسروں سے انس حاصل کرے، دوسروں کو انس دے، ان سے مانوس ہو، ملے جلے. لیکن اب انسانوں کی ایسی قسم وجود میں آ گئی ہے کہ جو مانوس نہیں ہوتے، کسی کے نہ قریب جاتے ہیں نہ قریب ہونے دیتے ہیں، اپنی ہی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں. وہ انسان ہے پھر؟ ایسے انسان نہیں ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ انسان بالکل آئسولیٹڈ ہو جائے، نہ کسی سے ملے جلے، نہ کسی سے بات کرے، نہ کسی کی بات کا جواب دے، بس اپنی دھن میں چلا جائے. تو یہ انسانیت کے خلاف ہے. ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وانزل، اور اس نے اتارا، الفرقان، فرقان، فراقا، فرق کرنے والا، یعنی قرآن. کیونکہ پچھلی کتابوں میں کیا درست ہے اور کیا نہیں، اس میں فرق کون کرے گا؟ اب قرآن. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ. اور آیات 2 طرح کی ہوتی ہیں. آیات، آیت ان کی جمع ہے، اور 2 طرح کی آیات ہیں، جیسے کونی اور شرعی. کونی آیات جیسے شمس و قمر، شجر و حجر وغیرہ. اور شرعی آیات کون سی ہیں؟ جو شریعت سے ثابت ہیں، جو وحی پر مبنی ہیں. تو ان دونوں طرح کی آیات کا انکار جو ہے یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اس درخت کو درخت نہیں مانتا، تو پھر کفر کیسے ہوا؟ مراد یہ ہے کہ اسے اللہ کی تخلیق نہ ماننا، یہ سمجھنا کہ خود سے خود اگ گیا. بآیات اللہ، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے. عذاب کا روٹ کیا ہے؟ عین ذال با. عذاب عذبن سے ہے، عذبن کہتے ہیں میٹھی چیز کو، میٹھا. اور عذاب کہتے ہیں کسی چیز سے سویٹنس ختم کر دینا، یعنی اس کی مٹھاس لے لینا. اور جب کسی چیز کی مٹھاس ختم ہو جائے تو وہ چیز کیا ہو جاتی؟ بیکار ہو جاتی ہے. اور اس سے مراد اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سزا. جہنم کی سزا کے لیے عموماً یہ آتا ہے جس میں انسان کے لیے کسی قسم کی کوئی سویٹنس نہیں ہوگی، اس کا آرام، کھانا پینا سب کچھ بھول جائے گا اس کو. شدید، شدت سے ہے، شین دال دال، شد، مضبوط باندھنا. تو شدید یعنی ٹائٹ. عذاب شدید سے کیا تصور میں آ رہا ہے؟ ٹائٹ عذاب، یعنی ایسا کہ جو ان کو باندھ کے رکھے گا اور وہ وہاں سے نکل نہ سکیں گے، ہل نہ سکیں گے، ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے، ٹل نہیں سکیں گے. واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست ہے. عزیز کا لفظ عین زائی سے ہے، عزز. اسی سے لفظ عزت ہے، 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عزت القدر، عزت القدر، قدر کیا ہوتا ہے؟ قدر و قیمت، قدرت پانا کسی پر، غلبہ پانا. اور عزت قہر، غالب آنا، واللہ غالب علی امرہ. اور عزت الامتناع، منع کر دینا، یعنی روک دینا، جس کو کوئی نقصان نہ دے سکے. اردن اعزاز کہتے ہیں اس زمین کو جس میں کوئی چیز جذب نہ ہو، اوپر سے سلپ ہو جائے، پھسل جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عزیز، کہ جو قدرت والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اس کے فیصلے غالب آتے ہیں. اور پھر یہ کہ کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی. جیسے سخت زمین کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی نا، نہ اس کی شیپ چینج کر سکتا ہے، نہ اس کا رنگ، نہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ عام چیزیں جیسے پانی، ہوا وغیرہ. ذو انتقام، ذو کہتے ہیں والے کو، اس کی جمع ہے اولو، اولو الالباب آگے آئے گا. یہ مضاف ہے. انتقام کا لفظ نون قاف میم سے ہے. نقمہ کا مطلب ہوتا ہے مجرم کو سزا دینا، بدلہ لینا. ذو انتقام یعنی اللہ تعالی مجرموں سے بدلہ لینے والا ہے.
ان اللہ بے شک اللہ لا یخفا نہیں چھپا ہوا، خفیہ یخفا خفیہ سے، علیہ اس پر، شیئن کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں. سما کا لفظ سین میم واو سے سمو، سمو کہتے ہیں بلند چیز کو جو زمین سے اٹھی ہوئی ہو. سما کیا ہے؟ وہ جو زمین سے اٹھا ہوا. کتنا دور؟ جتنا بھی دور. بعض اوقات بادلوں کے لیے لفظ آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بلند ہے، اوپر ہے. تو کوئی بھی چیز جو زمین سے اٹھی ہوئی ہو، اوپر کو ہو اور بغیر پلرز کے کھڑی ہو، بلندی کے معنوں میں وہ سما ہے. خواہ وہ بادل ہو، خواہ وہ اس سے اوپر کا آسمان یا آخری آسمان، ساتواں آسمان، سب سما ہے. above the ground کے لیے آتا ہے. هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یصورکم جو صورت بناتا ہے تمہاری. صور یصور تصویر، تصویر کس کو کہتے ہیں؟ صورت کو، پکچر، صورت گری کرنا. اس کا روٹ ہے صاد واو را، سور، مائل ہونا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان پرندوں کو اپنی طرف مائل کر لو، تو کیا لفظ آیا تھا؟ فسرہن، سرہن، صاد واو را سے. تصویر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی طرف مائل کرتی. اب 10 باتیں لکھے ہوئے ہوں تو کوئی ان کو پڑھے گا، کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن اگر کہیں کوئی تصویر لگی ہوئی ہو تو عموماً اسے کوئی اگنور نہیں کرتا. ہر شخص اس کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مائل ہو جاتا ہے. یصورکم تمہاری صورتیں بناتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہوتے ہیں وہ باقی ساری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. ویسے درخت بھی خوبصورت ہیں، پھول بھی خوبصورت ہیں، زمین بھی خوبصورت ہے، ستارے بھی خوبصورت ہیں، چاند بھی خوبصورت ہے، لیکن ان سب کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت کون ہے؟ انسان. آپ سورج چاند ستاروں کی طرف اس طرح مائل نہیں ہوتے جس طرح انسانوں کی طرف. تو یہاں پر خاص طور پر انسان کے اوپر اللہ کا جو انعام ہے اس کا ذکر ہے. هو الذی یصورکم، وہ اللہ جو صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں. ارحام رحم کی جمع ہے، ووم، مستودع الجنین جنین کے رہنے کی جگہ، جہاں ایک بچہ بنتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر ایک خاص مدت تک پہنچتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جہاں وہ 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے. کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے. یشاء کا ماضی کیا ہے؟ شاء یشاء، اور مصدر کیا ہے؟ شیئن. شیئن کیا ہوتا ہے؟ چیز، اینٹیٹی. لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہوا مگر وہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے. عزیز کا معنی تو ابھی آپ نے دیکھا، حکیم کا لفظ ہا کاف میم سے ہے، حکمہ حکم سے. تو یہاں حکیم جو حکمت والا ہے، جو حکم والا ہے، جیسے چاہے کام کرے، اتھارٹی اسی کی ہے. هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، انزلہ جس نے نازل کیا، علیک آپ پر. تو انزلہ کیا مطلب ہے؟ ارائیول ٹو اسٹے، ارائیول ٹو اسٹے. اب فیل کریں نا ذرا میننگ کو. انزل علیک الکتاب، کتاب کس لیے آئی ہے؟ کتاب ہمارے پاس اللہ نے بھیجی ہے کسی مقصد کے لیے، اس لیے نہیں بھیجی کہ جا کے ٹچ کر کے واپس چلی جائے جہاں سے آئی وہیں، نہیں. انزلہ اس نے نازل کیا، اتارا، علیک آپ پر. آپ سے مراد کون ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الکتاب کتاب، کتاب کا روٹ کیا ہے؟ کاتبہ. کتبن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا تو ہے، اس سے پیچھے ڈکشنری میننگ کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی. کتبن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. کتبن کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا. تو کس کو جمع کرتے ہیں؟ الفاظ کو، تھاٹس کو. اور پھر آپ کے جو مختلف لکھے ہوئے چیپٹرز ہیں، پیراگرافس ہیں، لائنز ہیں، ورڈز ہیں، ہے ہی سارا جمع کا کھیل. اگر آپ دیکھیں تو ایک ورڈ کس سے بنتا ہے؟ حروف جمع کرنے سے. سینٹنس کس سے بنتا ہے؟ لفظ ورڈز جمع کرنے سے. پیراگراف کس سے بنتا ہے؟ سینٹنسز جمع کرنے سے. اور ایک لیسن یا ایک چیپٹر کس سے بنتا ہے؟ پیراگراف جمع کرنے سے. اور ایک بک کیسے بنتی ہے؟ سارے چیپٹر جمع کرنے سے.
تو اسی لیے اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے جمع و تدوین، ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے سارا کچھ جمع کرتے ہیں اور پھر ان کو کمپائل کرتے ہیں. عربی زبان جو ہے اس میں بہت ڈیپتھ ہے، اور اگر آپ اس ڈیپتھ تک پہنچے تو قرآن کو بہت زیادہ انجوائے کریں. لیکن ہمت کا کام ہے نا، پھر اس کے لیے وقت اور صبر اور محنت چاہیے. انزل علیک الکتاب. اب آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے بتایا کہ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ارائیول ٹو اسٹے، اور کتب جمع کرنا. تو جب آپ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، فرق پڑتا ہے کوئی؟ یقین کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے نا، پھر وہ اوپر سے نہیں گزر جاتے آپ. منہ اس میں سے، آیاتن آیات ہیں، آیتن کی جمع. اب یہاں آیات سے مراد شرعی آیات جو کتاب کی آیات ہیں. محکماتن، محکمتن کی جمع، اور اس کا بھی روٹ ہے ہا کاف میم، حکمہ. حکمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹیئر. اسٹیئرنگ کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ گاڑی کا اسٹیئرنگ. اسٹیئرنگ کا کوئی رول ہے گاڑی چلانے میں؟ کنٹرول کرتا ہے. تو حکم جو ہے وہ اتھارٹی کے معنوں میں آتا ہے. اسی لیے حاکم کون ہوتا ہے؟ کسی ملک کا حاکم کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے، وہ قوم کو جدھر چاہے لے جائے، ڈائریکشن متعین کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے. رولنگ اور ججنگ کے معنوں میں آتا ہے حکم. اسی طرح عربی میں عدالت کو محکمہ کہتے ہیں، عدالت جہاں پر رولنگز دی جاتی ہیں، ججمنٹس ہوتی ہیں. تو آیات محکمات، ایسی آیات جن میں کیا ہے؟ رولنگز ہیں، احکامات ہیں. اب انشاءاللہ نہیں بھولیں گے. آیات محکمات، ایسی آیات جن کے اندر حکم پائے جاتے. حکم بھی کیا ہے؟ حکم دے دو فلاں کو، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیے ہیں؟ کچھ انسٹرکشنز دی ہیں، آرڈرز دیے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو. آیات محکمات، اور ان کو پختہ کیا گیا ہے، بالکل کلیئر معنی ہے ان کے. ہن وہ، ام حمزہ میم میم. ام کا معنی ہوتا ہے وہ جس کا ارادہ کیا جائے، سورس، اوریجن. جو ماں ہوتی ہے اس کا بھی گھر میں کیا رول ہوتا ہے؟ ہر مشکل اور ہر پریشانی میں بچے کیا کرتے ہیں؟ ماں ہی کی طرف لوٹتے ہیں. تو از سورس، اوریجن. تو وہ ہیں یعنی سورس ہیں، اوریجن ہیں. الکتاب، کتاب کی، یعنی کتاب ان پر بیس کرتی ہے، وہ کتاب کی اصل ہے. وَأُخَرُ، اور دوسری. اخرو اخرا کی جمع ہے، اخرا. متشابہات، متشابہت کی جمع، پیچھے پڑا. وَأُتُوا بِهِ متشابہہ، کہاں تھا؟ جنت کے فروٹس کے لیے آتا ہے. متشابہ کا لفظ جو ہے شین با ہا سے ہے. تشابہ یتشابہ، ملتی جلتی. متماثلات یا تمثیلات کی زبان میں، یعنی جو محکمات نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، ان میں ایک ایسی مماثلت پائی جاتی کہ بعض اوقات وہ ایک جیسی لگتی ہیں لیکن اصل میں ہوتی مختلف ہے اندر سے. یعنی جن کا معنی سمجھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ محکمات کی طرف، اوریجنل سورس کی طرف جانا چاہیے. انشاءاللہ وضاحت تفسیر میں آگے بتاؤں گی مزید. متشابہات کا بھی لفظی معنی کافی ہے کہ باہم ملتی جلتی، looking alike but the meaning is different. فَأَمَّا الَّذِينَ، بس لیکن وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی. اور قلب کس کو کہتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے یہ سارے لفظ آپ پڑھ چکے، آج میں صرف دہرائی کرا رہی ہوں آپ کی کہ اگلی صورت سے پہلے پھر ایک دفعہ تازہ کر لیں. قلب کہتے ہیں کسی چیز کا اپ سائڈ ڈاؤن ہونا. جیسے یہ ہاتھ ہے نا، تو یوں کرنا، اس قلب، یہ ہے قلب، اپ سائڈ ڈاؤن. تو ویسے قلب کہتے ہیں دل کو، کیونکہ دل کیا کرتا ہے؟ اپ سائڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغن، کجی. زیغ ٹیڑھا پن، کجی. اصل میں زیغ کہتے ہیں کسی طرف جھک جانے کو، ایک طرف ہو جانے کو، ڈیویٹ ہونے کو. فیتبعون، تو وہ پیروی کرتے ہیں. اتبع یتبع، اتباع پیچھے لگنا، پیروی کرنا. ما، جو، تشابہ شبہ ڈالتی ہے، منہ، اس میں سے.
ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء یبتغی ابتغاء ڈیزائر کرنا، تلاش کرنا، بغی بیسی سے، الفتنہ تھی فتنے کو، وابتغاء اور تلاش کرنے کے لیے، تأویل ہی اس کی تأویل، تأویل کا روٹ ہے حمزہ واو لام اول، اول بھی اسی سے، اول کس کو کہتے ہیں؟ پہلا، تو تأویل یعنی اس کی حقیقت، وما یعلم اور نہیں جانتے، تأویلہ اس کی تأویل، تشریح، تعبیر، حقیقت، الا اللہ مگر اللہ، والراسخون اور راسخ مضبوط گڑے ہوئے ٹکے ہوئے، راسین خا رسخہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رسوخ کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا۔ ویسے پانی جب زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، جب پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے راسخ ہو جاتا ہے، وہ وہاں جا کے جذب ہو جاتا ہے۔ راسخون فی العلم، علم میں راسخ کیا معنی ہوگا؟ یعنی علم جن کے اندر جذب ہو گیا، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ۔ فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، بھی ساتھ اس کے یعنی متشابہ کے، کلن سب، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارے رب کے پاس سے ہے، وما اور نہیں، یذکر نصیحت پکڑتے، اذکر یذکر الا مگر، اولو والے، اس کا واحد کیا؟ ذو جی، الباب عقل مند، الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں کسی چیز کے خلاصے یا مغز کو، کسی چیز کی گری یا گودا جو ہوتا ہے اس کا بہترین حصہ، اور یہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کے برین کے لیے، دماغ کے لیے، کیونکہ سارے جسم میں وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے وہ کریم ہے، بہترین حصہ ہے، تو اس کا کنیکشن ہے پوری باڈی کے ساتھ۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، ازاغ یزیغ سے لا تزیغ تھا تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، یا اور غین تو ایک ہٹا دیا گیا، تزغ رہ گیا، سمجھ آئی؟ اصل میں کیا تھا؟ ازاغ یزیغ سے تزیغ، اور جب امر ہوتا تو آخری حصہ جزم ساکن ہو جاتا ہے، لا تزیغ تھا۔ اگر ہم اس کو اوریجنلی پڑھتے تو یہ یوں ہوتا، ربنا لا تزیغ قلوبنا، تو وہ ہو کتنا مشکل ہوتا پڑھنا۔ تو عربی میں ایک سہولت ہے، جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ایک کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے، کہ میں آپ نہیں کریں گے، یہ قاعدے بن چکے ہیں آلریڈی۔ لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، قلب کی جمع، بعد اس جب ہدیتنا تو نے ہدایت دے دی ہم کو، ہدیوں سے، وہب لنا اور عطا کر ہم کو، ہمارے لیے، حب جو ہے یہ اس کا روٹ ہے وہابا، جہاں جو وا لکھی ہے نا یہ اس کا روٹ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے وقنا میں قی صرف امر تھا، تو یہ حب صرف امر ہے، عطا کر، ڈونیٹ کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ اور ڈونیشن کیا ہوتی ہے؟ جو عوض یا معاوضے کے بغیر کسی کو کچھ دیا جاتا ہے، وہ چیز جو آپ کسی کو دے تاکہ اس کے بدلے کچھ آپ کو ملے، تو وہ ڈونیشن نہیں ہوتی، وہ تو بارگیننگ ہے، سودا کر رہے ہیں آپ، یہ لے لیں اور یہ دے دیں۔ تو حب کیا ہے؟ وہب کرنا، بخشنا، عطا کرنا، کہ جس کے بدلے میں کسی چیز کی تمنا، توقع یا طلب نہ ہو، عوض کے بغیر دینا۔ وہب لنا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہاب، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر ہم سے کچھ لیے ہمیں سب کچھ دیتا ہے نا۔ آنکھیں کتنے کی لی تھی آپ نے؟ ناک کتنے کا تھا؟ دانت کتنے کے تھے؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر دوسرا کوئی لگوایا ہو تو جو آپ نے پرائز پے کی، بندے تو نہیں دیتے ایسے، لیکن اللہ نے بغیر کسی قیمت کے دیا ہم کو۔ وہب لنا اور عطا کر ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، لدن یعنی اندک، رحمتن رحمت، رحمت کا لفظ جو ہے یہ را حامیم سے ہے، رحم، ووم کی کیا کوالٹیز ہیں، یعنی ماں کا جو رحم ہے اس کی کیا کوالٹیز ہیں، وہ کیا کیا کرتا ہے یا وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، جو ووم کی کوالٹیز ہیں رحمت ہوتی ہے، اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو ووم۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں بچے کو فوڈ بھی ملتی ہے نا، پروٹیکشن بھی ملتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ آرام بھی ملتا ہے، اس کی ساری غذا، پورا انتظام، یعنی حیرت کی بات ہے نا
اتنی ساری جگہ کے اندر اسے سب کچھ مل رہا ہوتا ہے جو باہر آ کے پھر اس کو ملتا ہے. وہ اپنی ایک دنیا ہے. یعنی جب بچہ باہر آتا ہے تو پورا انسان ہوتا ہے. اس کی آنکھیں، کان، ناک، اس کا سانس لینے کا عمل، اس کے کھانے کا، اس کا رونا، پورے جذبات کے ساتھ وہ باہر آتا ہے. وہ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ کون پرووائڈ کر رہا تھا؟ وہ کہاں سے اس کو مل رہا تھا؟ دے تو اللہ ہی رہا تھا، لیکن کس کے ذریعے؟ وہ سبب کیا تھا؟ وہ ووم. تو رحمت کا لفظ جو ہے یہ ووم سے، اس کا اوریجن رحم ہے. رحم جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے جس میں بچے کو سب کچھ ملتا ہے. تو جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ملتا ہے نا. پروٹیکشن بھی ملتی ہے، کھانا پینا بھی ملتا ہے، ساری ضروریات پوری ہوتی. تو جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے پھر اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، سب کچھ مل گیا اس کو. اب تو نہیں رحمت کا لفظ بھولیں گے، رحمہ. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی اپنی رحمت کہا. اچھا آپ دیکھیں کہ ماں کے منہ میں بچے کو کوئی خوف، خطرہ، غم، پریشانی کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح جنت میں بھی کیا ہوگا؟ ہر چیز بن مانگے ملے گی. بچہ کچھ مانگتا ہے، باہر آ کے تو بیچارے کو رونا پڑتا ہے کچھ لینے کے لیے، لیکن ماں کے پیٹ میں تو کچھ نہیں مانگتا، بن مانگے ملتا نا. ہر چیز ملتی ہے اس کو جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. نہ ملے تو سروائیو بھی نہ کرے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ قدرت دکھاتا ہے اپنی کہ جسے چاہے محروم کر دے، جسے چاہے وہ پیدائش سے پہلے ختم کر دے، آنے نہ دے دنیا میں، تو جسے چاہے جنت سے محروم کر دے. تو جنت بھی اللہ کی رحمت ہے. انکا، بے شک تو، انت، تو ہی، الوہاب، فعال کے وزن پر، بہت زیادہ دینے والا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بلا معاوضہ دینے والا ہے. وہب یہب سے. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع، جمع کرنے والا ہے، جیم میم عین، فاعل کے وزن پر ہے، الناس، لوگوں کو، لیومن، ایک دن، لا نہیں، ریبا، کوئی شک، فیہ، اس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف، نہیں خلاف کرے گا، اخلف یخلف، اخلاف، خلاف کرنا، اگینسٹ جانا. المیعاد، روٹ کیا ہوگا؟ میعاد، واو عین دال، وعدہ سے ہے یہ، وعدے کا وقت اور جگہ. میعاد، اپوائنٹمنٹ، یعنی بعث کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. اردو میں بھی میعاد استعمال ہوتا ہے، اس چیز کی میعاد ختم ہو گئی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیہ، کام آئیں گے، اغنا، یغنی سے، تغنی، غین نون یا اس کا روٹ ہے، کسی کو بے نیاز کرنا، کسی کے کام آنا. عنہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، مال کی جمع ہے اموال، اور اس میں کیا کیا آتا ہے؟ کرنسی، سونا چاندی، جانور مویشی اور دیگر چیزیں جن کو انسان پوزیس کرتا ہے. ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں. کس کی جمع ہے اولاد؟ ولد کی. روٹ کیا ہے؟ واو لام دال، ولد. من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، کچھ کام نہ آ سکیں گے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم وہ، وقود، ایندھن ہیں، واو قاف دال، وقد، یقد، پیچھے پڑا، وقودها الناس، وقود کہتے ہیں آگ کے بھڑکنے کو، اور وقود النار، آگ کے اندر جو چیز بھڑکے گی. کا دأبی، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کا کا مطلب ہوتا ہے مانند، دأب، دأب کہتے ہیں عادت کو یا حالت کو، وہ راستہ یا طرز عمل جس پر مسلسل چلا جائے، لگاتار کسی کام میں لگنے کو دأب کہتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ چاند کے بارے میں آتا ہے دائبین، مسلسل حرکت میں ہے، کبھی رکے ہی نہیں. اگر رک جائے زمین تو کیا ہو؟ اور سیاروں سے ٹکرا جائے. آل فرعون، فرعون کی آل. فرعون کون تھا؟ مصری بادشاہوں کا لقب ہے، اور فرعون کہتے بیسیکلی سورج دیوتا کی اولاد. والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جیسے قوم نوح، ہود، صالح. کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، کذب یکذب، تکذیب، جھٹلانا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، آیت ان کی جمع. فأخذہم، پس پکڑ لیا ان کو. یہاں پکڑنے سے مراد صرف پکڑنا نہیں بلکہ ہلاک کرنا مراد ہے، لفظی معنی نہیں ہے ہلاک کرنا، مراد اس سے ہے. فأخذہم اللہ، پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. ذنوب کا لفظ جو ہے یہ ذنب سے ہے، ذال نون با. عربی میں ٹیل کو بھی ذنب کہتے ہیں، ٹیل، دم جس کو کہتے ہیں نا. تو ذنب کا معنی ہوتا ہے کسی کی دم پکڑنا.
تو کسی کام کا جو انجام ہے، جو پچھلا حصہ ہے، وہ پھر مراد ہے، یعنی گناہ مراد ہے جس پر سزا ملتی ہے، جس کا انجام برا ہوتا ہے، یعنی ایسے کام جو سزا دلواتے ہیں. واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت ہے سزا دینے والا. عقاب عقب سے، عقب ایڑی کو کہتے ہیں. عقاب کا معنی ہے پیچھے ہو لینا، وہ سزا جو جرم کے پیچھے دی جائے، عقوبت. قل للذین کفروا کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. غلب یغلب سے غلبہ، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے. وتحشرون اور اکٹھے کیے جاؤ گے. حشر کرنا معنی ہوتا ہے اٹھا کر اکٹھا کرنا، یعنی حشر کا خاص معنی ہے، یعنی کہ اسکیٹرڈ چیزوں کو جمع کرنا. حشر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا پہلے اور پھر اٹھا کے پھر جمع کرنا. وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم جہنم میں. وبئس اور کتنا برا ہے المہاد بچھونا ٹھکانا. مہاد کس سے ہے؟ مہد سے. مہد کس کو کہتے ہیں؟ جھولے کو. جھولا کس لیے ہوتا ہے؟ سونے کے لیے ہوتا ہے نا. مہاد بچھونا ٹھکانا سونے کی جگہ بیڈ. قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی یعنی عبرت. فی میں فئتین دو گروہوں میں. فئتن کی تسنیہ. التقطا جو باہم ملے. التقا یلتقی التقا کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ آمنا سامنا کرنا. ایک تو ہوتا ہے نا جو بائی چانس آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے، یعنی آپ اس دروازے سے جا رہے تھے، کوئی دوسرا اس دروازے سے آ رہا تھا اور ایک سپاٹ پہ آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، آپ کی ملاقات ہو گئی. یہ تھی ملاقات، لقاء. لیکن التقطا میں کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ ایک دوسرے کا سامنا کرنا، یعنی کسی خاص مقصد کے لیے ملنا. مٹ بھیڑ کے معنوں میں بھی. فئتن ایک گروہ. تقاتلو لڑ رہا تھا، جنگ کر رہا تھا. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. و اخرى اور دوسرا. اس کی جمع کیا ہے؟ اخر. پیچھے پڑا نا. کافرتن کافر تھا. یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو. مثلیہم اپنے سے دگنا. مثل کا تسنیہ مثلین اور نون اڑ گیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. رأیا دیکھنا. العینی آنکھ کا. آنکھ دیکھنا یعنی آنکھوں سے دیکھنا. واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے. اید یؤید تائید. بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے. من یشاء جسے چاہتا ہے اپنی مدد دیتا ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے. عبرت کا لفظ ہے نا عین با را سے ہے. عبر یعبر عبور کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا. تو مراد اس سے ہے کہ دوسرے کے حال پر اپنے حال کو قیاس کر کے سبق لینا، ایک حقیقت سے دوسری تک پہنچ جانا. لِأُولِي الْأَبْصَارِ آنکھوں والوں کے لیے، اصحاب نظر کے لیے کہ وہ دیکھ کے پھر ایمان لائیں. سورۃ آل عمران کو سورۃ البقرہ کی جڑواں بہن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں میں بہت سی مماثلتیں ہیں. بعض احادیث میں ان دونوں کو پڑھنے کا ایک جیسا ثواب بتایا گیا ہے. مثلا صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو. قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یعنی کینوپیز یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. ان دونوں صورتوں کو البقرہ اور آل عمران کو الزہراوین کہا گیا ہے. زہراوین دو جگمگانے والی صورتیں، دو چمکنے والی صورتیں، دو چمکتی چیزیں. سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی. 200 آیات ہیں. ان میں خاص طور پر وفد نجران کے بارے میں ابتدائی آیات میں بات کی گئی ہے. عیسائیوں کا ایک وفد جو نجران کے علاقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اسلام کے اصول اور مبادی پر بہت سی باتیں ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اس کی تفصیل آگے آئے گی. چند ایک چیزیں جو البقرہ اور آل عمران کے بیچ میں مماثلت کی ہیں کہ البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے.
پھر یہ ہے کہ البقرہ کے آغاز میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہے، متقین، کافرین اور منافقین کا۔ اس کے آغاز میں انسانوں کے مزید 2 گروہوں کا ذکر ہے، جن میں ایک طرف راسخون فی العلم ہے اور دوسری طرف فتنہ پرداز لوگ جو دین کے معاملے میں فتنے اٹھاتے ہیں۔ البقرہ کے آغاز میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اور آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ان دونوں میں بھی ایک مماثلت ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیے گئے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ اسی طرح البقرہ میں اہل کتاب کے ایک بڑے گروہ یعنی بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، یہود کا ذکر کیا گیا، اور آل عمران میں نصارہ کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی طرح اختتام میں بھی دونوں کے دعائیں آتی ہیں، البقرہ کے اختتام میں بھی دعائیں ہیں اور آل عمران کی اختتام پر بھی کچھ دعائیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ آیات کے ہمراہ پڑھتے رہیں گے۔ ترتیب میں یہ سورت البقرہ کے بعد آتی ہے، نزول کے اعتبار سے بھی اور قرآن مجید میں بھی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات وفد نجران یعنی عیسائیوں کے ایک وفد ڈیلیگیشن کی آمد کے موقع پر اتری تھی، اور آپ نے یہ آیات ان کو پڑھ کر سنائی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے اور اس کی وحدانیت کا ذکر بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کو جوڑ کے علم نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن جیسا کہ ایک معجزہ ہے، اور یہ حروف ایک طرح سے چیلنج ہیں کہ اے اہل عرب، یہ حروف تمہاری ہی زبان میں سے ہیں، اور ان حروف کو جمع کر کے تم ایسی کتاب نہیں بنا سکتے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، یعنی الہ برحق وہی ہے، کیونکہ اسی نے یہ کائنات بنائی ہے، وہی اس کا مالک ہے، لہذا جو خالق ہے، مالک ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ یعنی لا الہ الا ہوا، یعنی کوئی الہ الہ برحق نہیں سوائے اسی کے، وہی اصل اور سچا معبود ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہے زمین پر وہ سب کا سب فنا ہو جانے والا ہے، اور باقی رہنے والا تیرے رب کا نام ہے، صرف رب کی ذات ہے۔ اور الحی جیسے کہ میں نے لفظی وضاحت میں بتایا کہ کامل حیات کے لیے، یعنی جس میں کسی قسم کا زوال نہیں اور کوئی موت نہیں، خود بھی زندہ ہے اور زندگی دینے والا بھی ہے۔ القیوم جو قائم ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے، یعنی اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو سہارا دینے والا ہے۔ آسمان اور زمین اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ آسمان جو بغیر پلرز کے ہے، بغیر ستونوں کے ہے، اسی نے وہ چھت قائم رکھی ہوئی ہے، اسے سہارا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ ان کو تھامے تو کوئی ان کو تھام نہیں سکتا۔ یہ 2 صفات جو ہیں اللہ کے، یہ 2 نام جو ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں جس کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ ایک یہی آیت ہے، دوسری آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس آیت کی تفسیر پیچھے بھی ہو چکی ہے، یہاں صرف مختصر وضاحت کافی ہے۔ اور تیسری آیت سورۃ طٰہٰ میں ہے، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی انتہائی پریشانی میں ہوتے، جیسے خاص طور پہ غزوہ بدر کے موقع پر، تو کس طرح دعا کرتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو ہمیں بھی پریشانی اور غم اور مشکل میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اچھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، خاص طور پر ان ناموں سے، کیونکہ ان ناموں کو حدیث کی روشنی میں کیا کہا گیا؟ اسم اعظم۔ اعظم کا کیا مطلب ہے؟ بڑا، یعنی یہ اللہ کے بڑے بڑے نام ہیں، اللہ کی پہچان ہے۔ هو الحی القیوم۔ انسان اپنی ضروریات کے لیے جس کسی کی طرف بھی توجہ کرتا ہے یا جس بھی طرف جاتا ہے، وہ بالآخر فنا ہونے والے ہیں۔
مثلا آپ کو کوئی مشکل پیش آئی تو آپ فوراً کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں فلاں سے مدد لیتی ہوں، فلاں کو کہتی ہوں۔ عملی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ مدد کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، اور کبھی کر سکتے ہی نہیں، ان کے بس میں ہی نہیں، یا یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کی مدد کریں وہ خود مدد لینے کے ایک محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو سب کے سب فقیر ہیں، اور غنی کون ہے؟ صرف اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ صرف اللہ ہے جو بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ تو جب بھی مشکل پیش آئے سب سے پہلے اسی کو پکارو، اسی کی طرف توجہ کرو، اور وہ سننے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ اور الہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، کنٹرول میں ہے، سب چیزوں کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، سب اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تمام کامل صفات اس کے اندر ہے، اس کے تمام کاموں میں کمال ہے، پرفیکشن ہے، وہ اپنی ذات میں کامل ہے، وہ اپنے کاموں میں کامل ہے، اپنی صفات میں کامل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ کس نے اتاری؟ کون ہے؟ اللہ، جو الحی القیوم ہے، یہ کتاب اس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد کتاب کا ذکر کیا گیا تاکہ بندے اس کتاب کی ویلیو پہچان سکیں کہ یہ کہاں سے آئی، کس کی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی پیس آف رائٹنگ جو ہوتا ہے عموماً اس کی قدر و قیمت کس پہ ڈپینڈ کرتی؟ آتھر کون ہے، لکھنے والا کون ہے، کس نے لکھا، کریڈیبلٹی۔ تو یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس نے آپ کے قلب مبارک پر اتاری ہے، 23 سال میں اتاری گئی، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اسے پوری طرح اخذ کر سکیں، اچھی طرح سمجھ سکیں، اس کی حفاظت کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی قیمتی چیز اگر آپ کو ایک ہی دفعہ مل جائے، ساری کی ساری مل جائے، پوری کی پوری مل جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ اس کا حق ادا نہیں کریں گے، اس کی بے قدری کریں گے۔ تو یہاں اس کی ویلیو کے لیے بھی اور اس کی جو قدر و قیمت ہے اس کو بتانے کے لیے بتایا کہ کتنے اہتمام کے ساتھ مسلسل 23 سال میں اس کو اتارا گیا۔ اور کیسے اتارا؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ اب ذرا لفظی معنی دیکھیے حق کا کیا بتایا تھا میں نے، اور یہ معنی میری طرف سے نہیں ہے، یہ امام راغب نے اس کا معنی کیا ہے حق کا۔ ان کی ایک کتاب ہے مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی کی، اس میں وہ حق کا معنی یہ لکھتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جبکہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے ہونا چاہیے، اس انداز سے پایا جائے جو مناسب ہو، اور اس وقت پایا جائے جبکہ اس کی ضرورت ہو۔ تو یہ کتاب حق کے ساتھ اتری، یعنی جیسے جب جس انداز سے اس کو اترنا چاہیے تھا یہ ویسے ہی اتری۔ ایک تو حق کے ساتھ اترنے کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب حق لے کر آئی ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی بالکل حق ہے، سچ ہے، یعنی اس کا نزول حق ہے اور اس کا کانٹینٹ برحق ہے، سچ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اور ضرورت کے مطابق ہے۔ مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ کیا معنی ہے تصدیق کرنے کا؟ کسی کی کہی ہوئی بات کو سچا کہنا۔ کس چیز کو سچا کہتی ہے یہ کتاب؟ لما بین یدی، جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں، یعنی تورات اور انجیل کو، اس میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو درست ہے اس کو درست بتاتی ہے، کیونکہ مضمون جو درست ہے وہ اس کتاب میں آ گئے ہیں جو انسانوں کی ضرورت تھے۔ اور ویسے بھی ان کتابوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے نزول نے ان پیشن گوئیوں کی کیا کی؟ تصدیق کر دی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ، اور اسی نے اتاری تورات، والانجیل، اور انجیل کس نے اتاری؟ اللہ نے، اسی رب نے۔ کب اتاری؟ من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے۔ کیوں اتاری؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، یعنی اس دور کے انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتری۔ اور پھر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اس نے فرقان اتارا۔ اب فرقان کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو قرآن کیا جاتا ہے کہ تورات اور انجیل میں جو کچھ ہے اس میں سے کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا تحریف شدہ ہے، کیا اصلی حالت میں ہے، اس کا فرق یہ کتاب بتاتی، تو اس سے مراد قرآن ہے۔
اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کرائٹیریا ہے، کسوٹی ہے، کہ اللہ نے فرقان بھی دیا ہے بندوں کو کہ وہ حق کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں انسانوں کے بارے میں آتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا، فرقان انسانوں کے اندر بھی رکھ دیا، حق باہر بھی رکھا اور اس کی پہچان اندر بھی رکھی، ہر بندے کے اندر سچائی کی پہچان رکھ دی کہ وہ جب اصل چیز دیکھتا تو پہچان جاتا ہے اس کو کہ یہ تو میرے دل ہی کی بات تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ چونکہ سچائی کی تلاش میں ہیں، اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ جب آپ قرآن کی کوئی بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو میرے دل میں تھی بات، یہ تو میری اپنی بات ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نان مسلمز میں سے وہ لوگ جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ ایک آیت بھی پڑھ کے بعض اوقات پہچان جاتے ہیں، جیسے نجاشی کے سامنے تو خیر سورۃ مریم پڑھی گئی تھی اور فوراً پہچان گیا کہ ہاں یہ تو وہی ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو لوگ خود سچے ہوتے ہیں اور سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ اس سچائی تک بہت جلد پہنچ جاتے ہیں، وہ جو فرقان اور میزان اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے اس کے ذریعے اسے پا لیتے۔ فرق کرنے والی چیز جو حق اور باطل، نفع مند اور نقصان دہ، اچھے برے میں فرق کرے، جو آپ کو ایک کرائٹیریا دے دیتی۔ تو گویا فرقان قرآن میں بھی ہے، تورات اور انجیل میں بھی تھا کہ جب انسان ان کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک میزان جو اللہ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور انسان اسے پہچان جاتا ہے۔ ان الذین کفروا، لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے۔ اور کفر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانکنا، پردہ ڈال دینا، چھپا دینا۔ تو وہ لوگ جو ڈھانک دیتے ہیں کس کو؟ حق کو، وہ جو اندر کی آواز ہے اس کو دبا دیتے ہیں، وہ جو سچائی انہوں نے پائی وہ اس کو چھپا دیتے ہیں۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جو ڈھانپ دیتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید شدید ہے، سخت ہے، ان کے لیے شدید عذاب ہے، کیونکہ وہ کوئی چھوٹا سا نہیں بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کوئی بات بہت سنسیئرلی بتائیں کہ دیکھو زندگی گزارنے کے یہ اصول ہیں، یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور اس کی خیرخواہی کریں اور اس کی رہنمائی کریں اور اس کو اچھے سے بتائیں، اور پھر وہ اٹھ کے آپ کی بات ریجیکٹ کر دے، کیا کریں گے آپ؟ ویلکم، سزا دیں گے، غصہ کریں گے، ناراض ہوں گے، تھوڑا سا یہ زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، اور اس نے ہدایت کا جو انتظام کیا وہ کسی بندے کے بس میں نہیں، یہ تو ایک گفٹ ہے جو اس کا دیا ہوا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدیوں سے گفٹ۔ اگر کوئی آپ کا گفٹ ریجیکٹ کر دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہاں، ہرٹ ہوتے ہیں نا، برا لگتا ہے کہ قبول نہیں کیا۔ تو گفٹ کا ریجیکٹ کرنا یعنی ہدایت کو ریجیکٹ کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، جو الحی اور القیوم ہے اس کی باتوں کو نہ ماننا کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت شدید جرم ہے۔ اس لیے ایسا کرنے والوں کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ لہم عذاب شدید، کیونکہ ان پر اللہ کا غصہ ہے، ان پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے کہ اللہ ہم کو ہدایت ہی دینا، ہم وہ گفٹ لینا چاہتے ہیں آپ سے، ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ گفٹ ایک انعام کے طور پر بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو جن لوگوں سے اللہ خوش ہو جاتا ہے ایک طرح سے ان کے دل کھول دیتا ہے، ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ان پر اپنا انعام کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی بلیسنگز ہوتی ہیں، آخرت میں بھی ان لوگوں پر ہوتی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں ہم کو چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا تو ناراض ہوا، اور جب تو ناراض ہوا تو ان کو سخت سزا ملی، ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے۔ ولا الضالین، نہ ہم ادھر ادھر بھٹکنا چاہتے ہیں، ہم تو سیدھا رستہ چاہتے ہیں، اور سیدھا رستہ ملے گا اسی سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور جو اس کو جھٹلائیں، وہاں بھی آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی کیا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم، اور آخر میں ان کے لیے کیا تھا، ولہم عذاب عظیم۔ تو یہاں بھی کیا ہے، ان الذین کفروا، وہاں عام معنی میں تھا کفر، اور یہاں خاص طور پر آیات کا کفر، کیونکہ کتابوں کے نزول کی بات ہو رہی ہے۔ کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اور شدید عذاب کیا ہے؟ جو
جہنم کا عذاب ہے، جس میں قرآن پاک میں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ کس قسم کا کھانا ہوگا ان کا، کیسے ڈرنک ہوں گے اس میں، کیسے لباس ہوں گے جو تارکول کے ہوں گے، اور کیسا بچھونا ہوگا، اور کیسا لحاف ہوگا، شولوں میں لپٹا ہوا ہوگا، اور ان کے ارد گرد بھی جو وال ہوگی وہ بھی آگ کے شولوں سے بنی ہوئی ہوگی. یعنی اتنی تفصیل سے وہ سارے عذاب ملتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. تو ان سب کو مجموعے کے طور پر کہا کہ عذاب شدید، انتہائی ٹائٹ قسم کا، سخت قسم کا. وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. دنیا میں تو ادھر ادھر بھاگتے ہیں اللہ کی باتوں سے، وہاں نہیں بھاگ سکیں گے پھر. واللہ، اور اللہ عزیز، زبردست ہے. اب ذرا عزیز کے تینوں معنی جو میں نے کیے تو ان کو ذہن میں رکھ کے پڑھے. عزیز، زبردست ہے، یعنی کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، کوئی اسے کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی اسے نقصان نہیں دے سکتا، کوئی اس سے بدلہ نہیں لے سکتا. اسی کا حکم چلے گا. وہی عزت والا ہے، وہی زبردست ہے، وہی غلبے والا ہے. ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. کس سے؟ اپنے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے. وہ مجرموں کو سزا دے کر رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ کتاب حق کے ساتھ اتری، دوسری طرف اس طرح کی آیات پڑھ کے ہم کیا سوچتے ہیں پھر؟ اچھا غفور رحیم ہے اللہ، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، سب برابر ہے، اچھا کرو برا کرو سب ایک ہے. نہیں، ایک نہیں ہے. اللہ کی باتوں کو ماننا اور نہ ماننا فرق ہے، اور اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے. یہ جو کچھ لکھا ہوا یہ بالکل یقینی حق ہے. نزل علیک الکتاب بالحق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.